بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ 105 نمبر حدیث پاک پر ہم پہنچ چکے تھے، اور میں نے آج سے آپ کو بتایا کہ اس میں وہی فتح مکہ کے موقع پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس حدیث کو دوبارہ یہاں پر نبی کریم نے ذکر فرمایا، اور جو امام بخاری نے اس کو یہاں پہ نقل فرمایا، اور اسی باب کے تحت لے کر آئے ہیں کہ حاضر شخص کو چاہیے کہ غائب تک وہ علم کی بات کو پہنچا دے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جانیں اور تمہارے مال، اور راوی کہتے ہیں میرا گمان یہ تھا کہ سرکار نے فرمایا تمہاری جانیں اور تمہاری عزتیں۔ یہ راوی بعض اوقات شک میں پڑ جاتے ہیں کہ نبی کریم کا کیا فرمان تھا، وہ نکل جاتا ہے ذہن سے، تو پھر وہ دونوں چیزیں ذکر کر دیتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہاری جانیں، تمہارے مال یا تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن تمہارے اس شہر میں حرام ہیں۔ مراد کہنے کا سرکار کا یہ ہے کہ بغیر کسی کی اجازت کے ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی عزت کو خراب کر دینا یہ حرام ہے۔ ایک مسلمان کا ناحق کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دینا تم پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس مضمون کی حدیثیں پہلے بھی گزر چکی ہیں، تو یہ ضروری ہوا کہ اگر ہم کسی کی عزت پر کلام کرنا چاہتے ہیں، کسی کے مال کے اوپر دسترس کرنا چاہتے ہیں، اور کسی کی جان لینا چاہتے ہیں، تو وہ شرعی دلیل چاہیے، شرعی اجازت چاہیے، تاکہ وہ ہمارے لیے جائز ہو۔ ناحق کا علم حاصل کرنا اور حق کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تبھی انسان درست فیصلہ کر سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ جان، ناحق کسی کی جان لینا یہ جائز نہیں ہوتا ہے، بالکل غلط ہے، نہیں لے سکتے ہیں۔ یعنی ایک مسلمان کی ہم بات کر رہے ہیں، کافر کا بالکل یہاں پہ کلام نہیں، سرکار نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا ہے۔ اب لیکن بعض اوقات جان لینا جائز بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کسی نے زنا کر لیا اور وہ شادی شدہ ہے، تو ہماری شریعت نے رجم کا حکم دیا ہے کہ ان کو رجم کیا جائے، یعنی پتھر مار کے ہلاک کیا جائے۔ اب یہاں ہم جان لے رہے ہیں لیکن شریعت نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے ناحق کسی مسلمان کو عمدن جان بوجھ کر کسی قتل کر دینے والے آلے سے قتل کر دیا ہے، دھاری دار آلہ ہے، یا گولی وولی مار دی ہے مثال کے طور پہ جان بوجھ کے، اور اقرار بھی کر رہا ہے کہ ہاں میں نے قصدن مارا ہے، تو اب جان کے بدلے میں جان لینا شرعن بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر پولیس والے ہیں، وہ مثال کے طور پر کہیں کوئی ڈاکہ مار رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، وہ اس کو روکتے ہیں اور وہ بھاگتے ہیں، اور پولیس والے ان کو گولی مار دیتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں، تو بالکل یہ جائز ہے کہ اس وقت پولیس کا کام چونکہ جرم کو روکنا ہے، اور وہ شخص واقعی جرم کر رہا ہے اور انہوں نے گولی مار دی ہے، تو یہ جان لینا بھی ایک طرح سے جائز ہے۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ گویا کہ بغیر کسی وجہ کے جان لینا، جیسے گن پوائنٹ پہ کسی کا موبائل چھین رہے ہیں، اس نے مزاحمت کی گولی مار دی، ڈاکہ مارنے آئے مزاحمت کی گولی مار دی، ویسے ہی لسانی اعتبار سے یا تعصب کی وجہ سے کسی کو گولی مار دینا، جان سے ختم کر دینا، یہ شرعن بالکل جائز نہیں ہے۔ اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ چونکہ اللہ نے حرام رکھا ہے، اگر کوئی اس کو حلال سمجھے تو حرام قطعی کو حلال سمجھنا کفر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کافر بھی ہو جائے، اور اگر حرام سمجھ کے ہی کر رہا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اور یہ قرآن کا فیصلہ، اگر سارے لوگ کسی ایک جان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی ناحق قتل پہ جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اور ایک فرمان کے مطابق اگر کسی نے ایک جان کو ناحق قتل کیا تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اتنا بڑا اس کا وبال ہے۔ تو لہٰذا یہ قتل و غارت کا سلسلہ جو ہے، جو بیچارے کسی بھی وجہ سے کر رہے ہیں، کاش ان میں سے کوئی تو سنبھلے، اگر کوئی سن رہا ہو بالفرض تو اس کو چاہیے کہ آخرت کو بھی ذرا اپنے پیش نظر رکھیں۔ آج گن ہاتھ میں آ جانے سے کوئی دنیا بھر کی طاقت ہمارے پاس نہیں آ گئی ہے، دوسرے کے پاس بھی گن ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو جان سے مار سکتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بڑھ کر تو کسی کی طاقت نہیں ہے۔ یہاں موت آئی نہیں، ساری بڑکیں، سارا جوش، سارا جذبہ یہیں تک رہے گا۔ ایک جھٹکا جب موت کا آتا ہے تو انسان بالکل بے بس بیچارہ بن کے زمین پہ پڑا ہوتا ہے، اور پھر جو فرشتے اس کی پٹائی کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور قبر کے اندر معاملہ قیامت تک، پھر قیامت کے دن کی ذلت رسوائی، ندامت، شرمندگی، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور جہنم میں داخلہ ملا تو پھر وہاں پہ جو حال ہوگا اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔
اس لیے تھوڑا سا ہمیں سب کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح مال جو ہے، کسی کے مال کو خواہ ناحق لینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ بغیر اجازت کے کسی کا مال چوری کر لینا، ڈاکہ مار لینا، رشوت ہے، ملاوٹ کے ذریعے مال لینا، یہ سب یہ حرام صورتوں میں آتا ہے۔ اسی طرح گرے پڑے مال آپ کو لوگوں کو مل جاتے ہیں، یہ امانت ہوتی ہے مسلمان بھائی کی، اگر آپ اٹھا لیتے ہیں تو اس کو تلاش کریں اور مل جائے تو اس کے حوالے کریں۔ اگر آپ تلاش اٹھا لیا اور کافی تلاش کیا نہیں ملا، پھر خود آپ غریب ہیں تو رکھ لیں، ورنہ اس کی طرف سے صدقہ کر دیجئے۔ لیکن یہ ہمارا مال نہیں ہو جاتا، جو پڑا ہوتا ہے ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ ایسی امانت دبا لینا، قرضہ نہ لوٹانا، یہ بھی حرام صورتیں ہیں کہ مال حاصل کرنے کی۔ جائز صورتیں جیسے باپ اپنے بیٹے کا مال استعمال کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے مال لے کے استعمال کرتی ہے، یا ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ سامنے والے کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر لیں گے وہ ناراض نہیں ہوگا تو لینے میں کوئی حرج نہیں، پھر ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے بے تکلف دوست یا بیوی شوہر کی جیب سے نکال لیتی ہے، بتا دیتی ہے جی میں نے لیا تھا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس طرح یہ شرعاً جائز صورتیں ہیں۔ ایسی عزت کو پامال کرنا کسی کی یہ جائز نہیں ہے اگر ناحق کر رہے ہوں تو، لیکن اس میں بھی جوازی صورتیں بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے کہ جو شریر قسم کا ہے اور دھوکے باز ہے، فتنے باز ہے، اور لوگوں کو نہیں پتا کہ ایسا فتنے باز ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو یہ دوسروں کو لوٹے گا، ان کی عزتیں خراب کرے گا، ان کے مال چھین کے بھاگ جائے گا، فراڈ کرے گا، تو پھر اس کے بارے میں لوگوں کو بتا دینے میں حرج نہیں ہے، اگرچہ اس بتانے میں اس کی عزت کا زوال ہے، لیکن یہ مطلوب شرع ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو اس کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے اس کی موجودہ حالت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طرح کی تو کر سکتے ہیں، ویسے جائز نہیں ہے کہ جیسے خواتین میں خاص طور پہ ہوتا ہے خاندان کے اندر ایک دوسرے پہ الزام لگانا، جھوٹی باتیں کہہ دینا اور پورے خاندان میں معروف کر کے کسی کو بدنام کر دینا خواہ، یہ سب حرام صورتیں ہیں۔ ایسے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، فیکٹریز میں، آفیسز میں بعض اوقات بیچارے بے گناہ آدمی، کوئی معصوم طبیعت کا آدمی، اس کو اس طرح بدنام کرنا، اس کے خلاف باتیں سازش کر لینا، سیاست کر لینا اور اس کی عزت کو خراب کر دینا، یہ حرام صورتوں میں آتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں کہ بابو اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب باندھا ہے کہ اس شخص کے گناہ کا باب جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا، یعنی آپ کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا۔ اور یہ ہمارے تمام وہ بھائی بہن خاص طور پہ سنیں کہ جو ہر آنے والے میسیج کو جس میں کوئی حدیث کے الفاظ بنا دیے گئے ہوتے ہیں اسے فوراً آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، تو اپنے پاس سے جھوٹی حدیث بنانا یا جھوٹی حدیث کو بغیر تحقیق کے پھر آگے فارورڈ کر دینا، یہ سارا گناہ ہے اور اس کا وبال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ چنانچہ 106 نمبر یہ حدیث پاک ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تکذبوا علیہ، مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرو، فإنہ من کذب علیہ، کیونکہ جس نے میری طرف کسی جھوٹ کو منسوب کیا، فلیلج النار، تو اسے دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا۔ یا اس کے مفہوم تو لفظی ترجمہ یہ کہ چاہیے کہ وہ دوزخ میں داخل ہو جائے، لیکن مراد یہ سرکار کی کہ وہ دوزخ میں داخل ہوگا جس نے جان بوجھ کے میری طرف کسی جھوٹ بات کو منسوب کر دیا۔ اس لیے یہ بہت احتیاط کریں، اصل میں لاکھوں حدیثیں ایسی ہیں جو جھوٹی حدیثیں ہیں اور لوگوں میں عام ہو گئی ہیں اور ہم تحقیق نہیں کر پاتے ہیں، اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اس لیے پہلے تحقیق کریں، کسی اچھے عالم اور مفتی سے معلوم کریں، پھر آپ آگے بھیجیں۔ اور یہاں تھوڑی سی میں وضاحت عرض کر دیتا ہوں، بعض اوقات لوگ ہمیں بھی میسیجز کرتے ہیں کہ اس کی تصدیق کر دیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ واقع صحیح ہے یا نہیں ہے، موقع ملتا ہے تو ہم کر بھی دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، توجہ نہیں رہتی ہے اور جواب نہیں دے پاتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں بھئی آپ ہمیں ترغیب تو دیتے ہیں کہ کسی مستند عالم سے معلوم کرو، مفتی سے معلوم کرو، اور پھر آپ سے معلوم کرتے ہیں تو جواب نہیں دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھ سے ہی معلوم کرو، اس لیے کہ کام کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اور عوام الناس بہت زیادہ ہے۔ خود ہماری کراچی کی آبادی آپ دیکھ لیں، تقریباً 2 کروڑ کی آبادی ہے، 2 کروڑ سے ابو ہی ہے، 2 کروڑ بھی لگا لیں مطلب 200 لاکھ، اور 200 لاکھ کو سنبھالنے کے لیے علماء کتنے آپ اندازہ کر لیجئے۔ تو چلیں 200 لاکھ سب دینی تعلق نہیں رکھتے ہیں،
آپ ان میں سے 50 لاکھ لے لیں. ہمارا پروگرام کتنے دیکھتے ہوں گے؟ چلے لے لیں 10 لاکھ لوگ دیکھتے ہوں گے. ان 10 لاکھ میں سے ہم سے رابطہ کتنا کرتے ہیں؟ چلیں بالفرض 50,000 لے لیں. اب 50,000 افراد اگر رجوع کر رہے ہوں، آپ بتائیے ایک آدمی 50,000 کو کیسے سنبھالے گا، جبکہ وہ 50,000 کے روزانہ کی ضروریات مختلف ہیں. اس لیے ہم یہ بھی آپ کو ضمناً سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ ضرور علماء سے رجوع کریں، لیکن اگر کبھی رسپانس آپ کی مرضی کے مطابق نہ ملے تو مایوس نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ یار معلوم کیا جواب ہی نہیں دیتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں یار دیکھا جائے گا. نہیں، ایسا نہ کریں. جب تک آپ کو تصدیق نہ ہو، آپ کا فارورڈ نہ کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کرنا گناہ ہے. رک جائیے، پہلے تصدیق کریں پھر اس کے بعد. اور ہم آپ سے اکثر لوگوں سے عرض کرتے ہیں، آپ سے بھی کہیں گے کہ اپنا مطالعہ بڑھائیے، اچھی کتابیں پڑھتے رہیے، قرآن پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ قرآن و حدیث میں کیا کیا ہے، پھر آپ اس کو بیان کریں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ احتیاط کریں. اب اس سے ذرا وہ ہمارے بھائی اور بہن ذرا غور و تفکر کریں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے میں ذرہ برابر شرم و عار محسوس نہیں کرتے ہیں. یہ میں نے زیادہ تر جب ہم کالج لائف میں تھے تو وہاں پہ یہ دیکھتے تھے کہ بیٹھ گئے سارے دوست مل کر، اب کسی بات میں بحث چل گئی. اب ایک آدمی اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کہ یار میری رائے سب مان لیں، وہ چیز کو منسوب کر دیتا ہے نبی کریم کی طرف کہ سرکار نے، نبی کریم نے ایسا فرمایا. اب سارے ادباً خاموش ہو جاتے ہیں. اچھا اگر ایسا ہے تو چلو یار مان لیتے ہیں. اس میں ایک شخص کو وقتی طور پہ ایک فتح کا احساس تو ہوتا ہے، بڑائی کے احساس سے ایک لذت تو حاصل ہوتی ہے، نفس برتری کے احساس سے خوش تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اس نے ایک جملہ کہہ کے اپنے آخرت کو کتنے خطرے میں ڈال دیا ہے، اس پہ ذرا غور کریں. ایسی یہ ٹرین میں سفر کرنے والے، کیونکہ کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے، چلو یار باتیں کرتے ہیں، اس میں بڑی بڑکے مارنے والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ایسی شادی بیاہ میں بھی کھانے میں دے رہے کیا کریں جی، باتیں شروع ہو گئی، اس میں پھر اسی طرح جھوٹ بعض اوقات منسوب کر دیا جاتا ہے. تو کوئی بھائی بہن ہمارے ایسے اگر سن رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جھوٹ منسوب کیا تھا، تو انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور ایسا ہرگز نہ کریں. شرم کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ کر لیں اور سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ فرمائیں کہ یا رسول اللہ ہم نے غلطی ہو گئی کہ ہم نے آپ کے بارے میں جھوٹ منسوب کیا، آپ بھی ہمیں معاف کر دیجئے گا. اللہ تعالیٰ کی عطا سے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کی آواز، آپ کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا دے گا. تو اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے. تو اس طریقے سے کم از کم آپ وبال سے نجات حاصل کر لیں گے. اور آئندہ کے لیے احتیاط کریں، خواہ مخواہ کی مطلب اپنے پاس سے خود حدیثیں بنا کے صرف لوگوں کو مروب کرنے کے لیے ہرگز نہ سنائیں، ورنہ آخرت برباد ہو جائے گی. اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں. اس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 107 نمبر حدیث ہے، اور اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جھوٹ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. یعنی امام بخاری نے وہ حدیث نقل کی اسی باب کے تحت، اور اس کے راوی ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کہتے ہیں کہ میں نے یعنی ابن زبیر جو تھے، عبداللہ بن زبیر، وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زبیر سے کہا، یعنی اپنے والد سے، ابن زبیر ابھی ذکر بھی آیا تھا، انہوں نے اپنے والد حضرت زبیر سے کہا کہ میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر احادیث نہیں سنتا جس طرح فلاں حدیث بیان کرتے ہیں. یعنی دوسرے لوگ بھی تو بیان کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں اتنی زیادہ حدیث بیان کرتے؟ اب والد صاحب نے جواب دیا، انہوں نے کہا بہرحال میں آپ سے کبھی علیحدہ نہیں ہوا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی علیحدہ نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ دوزخ کی آگ میں اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا لے. لفظی ترجمہ یہی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ من کذب علیہ، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو چاہیے کہ وہ تیار کر لے اپنا مقعد آگ میں. مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، اپنے بیٹھنے کی جگہ جہنم میں تیار کر لے. یہ لفظی ترجمہ ہے. با محاورہ اگر بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سرکار نے شاید فرمایا کہ جس نے میری طرف جھوٹ بات کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی وہ جہنمی ہوگا. اب اس میں یہ بڑی نفیس حدیث پاک ہے اس بات پر غور و تفکر کرنے کے سلسلے میں کہ کسی صحابی سے حدیثیں کم روایت ہونا یہ ان کے نقص کی علامت نہیں ہے. معلوم ہوا کہ کبھی خوف خدا بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کثرت سے حدیث کو بیان کرنے سے روک دیتا ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت میں کس کو انکار ہے، اور انہوں نے کتنی باتیں سنی ہوں گی.
لیکن آپ حدیثیں دیکھ لیں سب بہت کم آپ سے حدیثیں مروی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جس حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خوف بیان کرتے ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ میں آپ سے کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوا، میں اکثر آپ کے ساتھ رہا ہوں، لیکن جو کثرت سے حدیث بیان کرنے سے چیز مانع ہوئی ہے، رکاوٹ ڈالی ہے جس چیز نے، وہ یہ ہے کہ میں نے سرکار سے سنا تھا کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو گویا کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں حافظے میں تمام چیزیں رہتی نہیں ہیں، تو میں ایسا نہ ہو کہ کوئی حدیث بیان کروں مجھے یاد نہ رہی اور اپنے پاس سے کوئی چیز شامل کر دوں نادانستہ طور پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب ہو جائے تو پھر یہ وعید کا میں شکار نہ ہو جاؤں۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ خوف خدا بعض اوقات انسان کو کثرت روایت سے روکتا ہے۔ تو چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ اعتراض اگر کیا جائے کہ جی آپ تابعین میں سے تھے تو آپ سے اتنی حدیثیں مروی نہیں ہوئیں، کیوں؟ تو یہ بیجا اعتراض ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت صاحب تقوی شخص تھے۔ آپ کے تقوی کی ایک ادنا سی جھلک اس واقعے میں دیکھیے کہ یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرضہ نفع کھینچے وہ نفع سود ہے، یعنی آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور اس قرضے پہ آپ نے نفع لیا تو یہ نفع سود بنتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جنازے میں گئے، جنازے میں تھوڑی سی دیر تھی اور دھوپ بڑی سخت ہو رہی تھی، تو کسی نے آپ سے عرض کی حضرت اس گھر کے دیوار کے سائے میں تشریف لے آئیے، ابھی جنازے میں تھوڑی سی دیر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ وجہ اس کی یہ آپ نے فرمایا مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس گھر والے نے مجھ سے قرضہ لیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اس کے دیوار کا سایہ لوں تو یہ سایہ اس قرضے کا نفع بن جائے اور یہ نفع پھر میرے نام اعمال میں گناہ کی صورت میں لکھا جائے۔ جو امام اتنی احتیاط اور تقوی کر رہا ہو، بتائیے اگر وہ حدیثیں اپنے تقوی کی وجہ سے کم روایت کرے اور اس پر پھر یہ طعن کیا جائے کہ اگر امام اعظم کے پاس علم ہوتا تو حدیثیں نہ ذکر کرتے، تو بتائیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن کیسا ہوگا۔ اور انہی سے دائرہ ادب میں رہ کے کوشچن ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام اعظم تو تابعین میں سے ہے، آپ تو صحابی ہیں، یار غار ہیں، سرکار کے ساتھ ہر جگہ ساتھ ساتھ رہے، پھر اتنی کم حدیثیں کیوں بیان کی؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی حیثیت کم تھی؟ تو اس لیے اعتراض کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس اعتراض کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی جرأت نہ کی جائے۔ اتنے بڑے امام کے خلاف اپنی زبان دراز کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو خاموش رکھے اور اپنی کم علمی کا اقرار کرے اور ائمہ کے اوپر طعن و تشنیع سے محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔